بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی اسلامک ویڈیو کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتی ہوں میں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت ہی مجرب اور اکثیر ہے۔ وظیفہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا اور اس کو ضرور سنیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک سنیے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشانی میں مبتلا ہیں، ہر وقت ان کے سروں پر پریشانیاں مسلط رہتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا وہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ہر کام میں انہیں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ کسی کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے یا ان کی دعائیں اثر نہیں کر رہی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آئیے اس شب قدر کا وظیفہ اور لیلۃ القدر کا وظیفہ ضرور پڑھیں، شب قدر کا یہ وظیفہ ضرور کریں اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں۔ اس عمل کے وظیفے کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مصیبت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لیلۃ القدر اور شب قدر کو یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے معجزات خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے اور میری ویڈیو کو پورا آخر تک نہیں دیکھا ہے تو پلیز ابھی اس کام کو فوراً کر لیں اور میرے چینل نورانی اسلامک ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ شب قدر کی علامات میں سے یہ علامات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے، اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ کیا اگر انسان 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے اور ان میں سے کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عبادت کر لے تو شب قدر کو لازمی طور پر پا لے گا اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو کون سی مشقت ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو،
اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ تاخرات والے دن کوئی بھی تاخرات ہے اس دن آپ نے مغرب کے بعد غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل حاجات کے پڑھنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 313 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اور اللہ پاک سے رو رو کر اپنی عرض گزارش کر دینی ہے، اللہ پاک کو راضی کر لینا ہے۔ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، الوداعی جمعہ آ گیا ہے، اب یہ بھی دن جانے والے ہیں، رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، یہ راتیں ہمیں پھر نصیب نہ ہوں گی، تو کیوں نہ آج کی اس رات میں ہم اللہ پاک سے سب کچھ مانگ لیں جو ساری زندگی نہ مانگ سکے، جو ساری زندگی نہ کہہ سکے، جو نہ مل سکا، جو ساری زندگی مانگ مانگ کر تھک گئے، سب کچھ مانگا اللہ پاک سے لیکن نہ ملا، کوئی خواہش پوری نہ ہوئی، بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی، رزق کی تنگی پیچھا نہیں چھوڑتی، اور نصیب کھل نہیں رہا، جو بھی مسئلہ ہے گھر کے ہر مسائل کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں آپ کی کیسے بگڑی بن جاتی ہے، کیسے آپ کا بند نصیب کھل جاتا ہے، کیسے آپ کی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیسے آپ اپنی خوشیوں کے دروازوں کو خود سے کھولتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اپنی معجزات دیکھتے ہیں۔ اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں کیسے آپ کی بگڑی بنتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول منظور فرمائے، اور اللہ پاک اس تاخراتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔